قرآن کریم کی یہ مشہور آیت ہے جس آیت کے اندر جو ہے وہ غیر اقوام کے جو عبادت خانے ہیں نا ان کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ وہ قرآن کریم غالباً سورۃ الحج میں ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والا نہ ہوتا تو اس سے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، یہ دونوں عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے نام ہیں، کوئی انفرادی عبادت گاہیں ہیں، کوئی اکٹھی عبادت گاہیں ہیں، تو پھر یہ عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی، مسجدیں تباہ ہو جاتی۔ اللہ نے ایک نظام رکھا کہ اللہ نے لوگوں کو مختلف کو طاقتیں رکھیں اور لوگ ایک دوسرے کا سامنا کرتے رہے، اس وجہ سے عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو تحفظ دیا گیا، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک ہے عبادت گاہوں کا تحفظ، اس آیت میں ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، ان کو منہدم وہ کر دیے جاتے۔ تو دو باتوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہے عبادت گاہوں کا انہدام سے تحفظ اور ایک ہے نئی عبادت گاہ بنانا۔ اس آیت میں یہ قطعاً ذکر یہ نہیں ہے کہ انہیں نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہوتی، بلکہ اس آیت میں ہے پرانی عبادت جو گاہیں پہلے سے موجود ہیں، جو پہلے سے ان کو انہدام سے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو اس آیت سے نئی کسی بھی عبادت خانہ کسی بھی قوم کے بنانے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور شریعت میں اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ضرور موجود ہے کہ جو پہلے عبادت گاہیں موجود ہوں گی ان عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا، اور یہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، یہ دو باتیں فرق ہیں۔ غیر مسلموں کے اوپر مذہبی جبر نہیں، اپنی عبادت گاہوں میں وہ رہ سکتے ہیں اور ان کو عبادت گاہوں کا تحفظ ان کو دیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہیں سے پھر تو اگلا ایک بات تو یہ ہوئی نا کہ عبادت گاہوں کے تحفظ، اب مسلمانوں میں جو ہے وہ عبادت گاہیں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ والی ہے کہ اسلام نے حاکم کی بنیادی ذمہ داری یہ قرار دی ہے کہ حاکم جو ہے وہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب زمین میں مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز کی بات کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام لائیں گے۔ زکوٰۃ کا نظام سوشل جسٹس کے لیے، غریب جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، پہلے ہے اللہ کی بندگی کریں گے، اور لوگوں کے درمیان میں غریب اور امیر کا تفاوت ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، اور تیسری بات ہے معاشرے میں برائی کو نہیں پروان چڑھائیں گے، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو یہ بہت بڑا منکر، سب سے بڑا منکر اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جب جہاں دعوت دی جائے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے، انہیں اطاعت چھوڑ کر شیطان کی بندگی کے لیے بلایا جائے، تو یہ سب سے بڑے منکر کی سنگین ترین شکل ہے۔ اس لیے دیگر مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی دعوت کی ممانعت اسی بنا پر ہے کہ وہاں پر غیر اللہ کی دعوت کی عبادت دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جاتا ہے، اور منکر کی تمام شکلیں جو ہیں وہ اس حاکم کا یہ فریضہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام حکومتیں اور تمام مناصب کا اگر آپ ایک خلاصہ نکالنا چاہیں کہ تمام مناصب ہوتے کس لیے، کہتے ہیں تمام مناصب کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا مقصد ہے برائی کا خاتمہ اور اچھائی کا فروغ۔ پھر یہ بات کہتے ہیں برائی کسے کہتے ہیں اور اچھائی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برائی ہر وہ چیز برائی ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا، ہر وہ چیز اچھائی ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ حاکم کا بنیادی فریضہ یہ ہے، حاکم کا بنیادی فریضہ توحید اور اللہ کی بندگی کو پروان چڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم جو تھے، جب وہ جاتے معاذ بن جبل جب یمن میں گئے، نبی کریم نے کہا تم پہلا کام کیا کرو گے؟ توحید کی بات کرو گے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر اس سے باقی حکام۔ اور حاکم کا توحید کے ساتھ دوسرا بڑا فرض کیا ہے کہ حاکم منکرات سے روکے گا، معروف کا حکم دے گا، منکرات سے روکے گا۔ تو یہ تو بنیادی فریض ہے۔ اس لیے اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ نئی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ان کو قائم کیا جائے، اور یہ مسئلہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں، بلکہ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک مسلم امہ کا اس پر اجماع ہے، اور یہ صرف فقہاء اربعہ کا اجماع اس پر نہیں، ان کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں، تمام صحابہ کرام، تمام فقہاء مجتہدین، تمام محدثین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے علاقے میں نئی عبادت گاہ کو تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی نیا شہر اگر آباد کیا جائے، بالکل نئے سرے سے آباد کیا جائے اور مسلمان اس کو آباد کریں، جیسا کہ شہر جو ہے وہ بغداد کو آباد کیا گیا تو یا یمن کو آباد کیا گیا، جیسا کہ اسلام آباد ایک نیا شہر ہے، اسلام آباد پہلے سے مسلمانوں نے اس کو آباد کیا، اس ایسے شہر میں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنانا سراسر اجماعی طور پر حرام ہے۔ اور